فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. فیض مرشد سے الہی قلب و روشن کر میرا، مرشدی پیر ابو الفیض باصفا کے واسطے. قبر و حشر میں نور کی خیرات ہم کو کر عطا، مرشدی مخدوم نور المجتبی کے واسطے. تمام سامعین و ناظرین کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں فیض رمضان ٹرانسمیشن مرکزی دارالعلوم چشتہ رضویہ خانقاہ ڈوگرہ شریف کے پلیٹ فارم سے. ناظرین، جس طرح کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اور یہ عشرہ بھی ماشاءاللہ رحمت والا ہے، تو ہم نے جس حصے کا، یعنی کہ ہمارا مقصد یہ ویڈیو بنانے کا اور یہ ٹرانسمیشن کرنے کا مقصد فقط یہ ہے کہ ہم دین کی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری اس بات پر کسی کے دل میں اثر ہو جائے اور وہ دین پر آ جائے اور راہ راست پر آ کر ہدایت پا جائے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے، فضل فرمائے، اور ماہ رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. تو آج کی جو ہمارے مہمان ہیں عالم دین استاذ العلماء مولانا محمد ذیشان علی سیالوی صاحب، اور ساتھ ہی مہمان سناخان حافظ محمد فیصل چشتی صاحب، یہ ہمیں نعت سنائیں گے. اور جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے علم کی فضیلت. اس پر ہم انشاءاللہ اپنے عالم دین سے سوال کریں گے. تو ہم سب سے پہلے بڑھتے ہیں اپنے مہمان سناخان حافظ فیصل چشتی صاحب کی طرف، اور ان سے سنتے ہیں کلام، اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے اونچا. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے اونچا. اہل نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اہل نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. سج سے اور جنت سے کیا مطلب نجدی دور ہو. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب نجدی دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت
رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کی، جنت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں، عزت رسول اللہ کی، اور لاور العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لاور العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے حافظ محمد فیصل چشتی صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کی علم میں عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف اور اپنے مہمان عالم دین استاذ العلماء مولانا محمد ذیشان علی سیالوی صاحب کی طرف۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں حضور آپ؟ الحمدللہ، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ آج کل کیا مصروفیت آپ کی جو ہے وہ چل رہی ہے؟ مصروفیت بس یہی ہے، صبح سے لے کر شام تک دین کی خدمت میں لگے ہیں، سبحان اللہ، اور اسی کوشش میں رات بسر ہو جاتی ہے۔ ماشاء اپنے مادر علمی جامعہ چشتیہ رضویہ میں سبحان دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور میں اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ دم آخر تک اللہ کریم ہم سے یہی خدمت لیتا رہے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ آپ کی مصروفیت کافی ہے، آپ پڑھا بھی رہے ہیں، اور ماشاءاللہ رمضان المبارک میں مزید آپ کی مصروفیت ہوگی، درس و تدریس کا بھی کام ہوگا۔ تو آپ کی محبت ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ ہمیں یہ چشتی میڈیا کے پلیٹ فارم پر ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو سلامت رکھے، تمام مصروفیات کو ترک کیا۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے علم کی فضیلت۔ اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی آپ شفقت فرمائیں کہ روشنی ڈالیں کہ علم کی کیا فضیلت ہے اور کتنی ہے، اس کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے اسی چیز کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سبحان اللہ، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ یہ علم ایک نور ہے اور ایک لازوال نعمت ہے۔ ماشاءاللہ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بے علم نہ تما خدا را شناخت، کہ جو بے علم بندہ ہے وہ اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اس لیے کائنات کے اندر درجہ کمال کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، بے شک۔ اور خلافت فی الارض کا جو تاج پہنایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ بھی ایک علم کی وجہ سے تھا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد انسان کی ترقی کے لیے جو لازوال نعمت ہے وہ علم ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ جو بنایا گیا وہ بھی اسی نعمت کی وجہ سے بنایا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی چیز کی وضاحت کو آگے مزید واضح کرنے کے لیے اللہ کریم نے سورہ زمر کی قرآن سورہ زمر کے اندر ارشاد فرمایا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا بات، کیا علم والا اور غیر عالم وہ برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ علم ایک نور ہے، اور
اور جو ظلمت ہے وہ ایک اندھیرا ہے، گمراہیت ہے. تو اسی کو علم حاصل کرنے کے بعد، علم کی روشنی حاصل کرنے کے بعد گمراہیت اور ظلمت کو علم دور کر دیتا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کریم لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خود فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بندہ اپنے گھر سے قدم باہر رکھتا ہے اس نیت سے کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں، تو اس قدم رکھنے کے بعد جب قدم باہر رکھ لیتا ہے تو اس وقت سے لے کر جب تک علم حاصل کر کے وہ واپس نہیں آ جاتا، اللہ کے جو ملائکہ ہیں اس بندے پر اپنی رحمت کا نزول کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر حضور علیہ السلام نے ساتھ ارشاد فرمایا کہ نبی پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، ابھی اس نے پہنچنا ہے، ابھی علم حاصل کرنا ہے، لیکن ابھی صرف گھر سے نکلا ہے، تو اس علم کو حاصل کرنے کی خوشی کی وجہ سے اللہ کے ملائکہ اس طالب علم کے جو پاؤں ہیں ان کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو طالب علم حاصل کرتا ہے، جو بھی بندہ علم حاصل کرتا ہے جی، اس کے لیے جو زمین کے اندر چیزیں ہیں، جو آسمان کے اندر چیزیں ہیں، ہواؤں میں اڑنے والی چیزیں ہیں، ہر چیز، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں، سبحان اللہ، اپنی بلوں میں رہنے والے جانور، جاندار، کیڑے مکوڑے، وہ بھی اس عالم دین کے لیے، اس علم حاصل کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اتنی زیادہ علم کی فضیلت ہے. اور ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من جالسا عند العالم ساعتین. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ علم والے کے پاس 2 گھڑیاں بیٹھ جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ. اب دیکھیے کہ فضیلت کیا ہے. ماشاءاللہ. حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں او اکلا معہ لقمتین، یا کسی عالم دین علم والے کے ساتھ بیٹھ کر 2 لقمے کھا لیتا ہے. اللہ. او سامع، یا منہ کلمتین، یا اس بندے سے، کسی عالم سے 2 کلمے سن لیتا ہے، کلمہ خیر سن لیتا ہے. یا حضور نے فرمایا او مشى معه خطوتین، یا اس عالم دین یا علم والے کے ساتھ 2 قدم چلتا ہے. اب یہ 4 کنڈیشن حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی. سبحان اللہ. 2 قدم کسی کے ساتھ چلتا ہے، کسی عالم کے ساتھ 2 گھڑیاں کسی کے پاس بیٹھتا ہے، 2 لقمے بیٹھ کر کھاتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کاموں کی وجہ سے اللہ اسے کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا آتاہ اللہ تعالی جنتین، اس کاموں کی وجہ سے اللہ کریم اس بندے کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب دیکھیے کہ 2 جنتیں حضور علیہ السلام نے فرمایا عطا فرماتا ہے اللہ اس کو. اب جنت کی کنڈیشن کیا ہے، اس کی حیت کیا ہے، اس کا طول و عرض کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ساتھ ہی فرمایا کل جنت مثل الدنیا مرتين. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر جنت دنیا کی مثل ہے، اور جتنی دنیا ہے مرتين، حضور نے فرمایا اتنی دنیا ایک بار اور ہو، 2 مرتبہ یہ دنیا ہو تو اس بندے کی 1 جنت بنے گی. اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرما رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ علم کی فضیلت ہے. علم والوں کے ساتھ بیٹھنے کی، ان کے ساتھ کھانے کی، ان کے ساتھ چلنے کی، ان کی واعظ و نصیحت سننے کی یہ فضیلت ہے. سبحان اللہ. اب آپ خود علم کی فضیلت کا اندازہ لگائیں کہ عالم دین کے ساتھ چلنا، عالم دین کا سننا، عالم دین کے ساتھ کھانا، یہ اگر اتنی فضیلت رکھتا ہے تو علم حاصل کرنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علم ایک ایسی لازوال نعمت ہے کہ جو وراثت کے اندر کسی کو تقسیم نہیں ہو سکتی. کیا بات. بات ہے اس کی وراثت کے اندر بھائی کا حصہ ہے. جی. آپ معاشرے میں دیکھیں، سوشل میڈیا پر دیکھیں، کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. کس وجہ سے؟ وراثت کی وجہ سے. باپ نے باپ کو بیٹوں نے قتل کر دیا. کس وجہ سے؟ وراثت کی وجہ سے. علم بھی ایک وراثت ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی عالم دین کے لیے یا علم والوں کے لیے اور گارنٹی نہیں ہے. کیا بات. اس سے بڑی شان نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. فرمایا علماء عام نہیں ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو وراثت ہر اس کو ملتی. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کی وراثت مال دولت نہیں ہے بلکہ علم ہے. اور علم فرمایا ورثۃ الانبیاء. جی. علماء کو فرمایا علماء کے پاس انبیاء کی وراثت ہے. کیا بات. تو اس کو
آج جو سوشل میڈیا پر علماء کے بارے میں ایسے کم علم لوگ، غریب الفکر لوگ، یتیم العلم لوگ اور لنڈے کے انگریز لوگ، یہ جو علماء کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ علماء کی شان کیا ہے، علماء کی فضیلت کیا ہے۔ ان کو پتہ ہو تو یہ بھونکے ہی نہ۔ کیا بات ہے۔ تو یہ علم والوں کو قدر نہیں کرتے، یہ صرف سوشل میڈیا کی جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کی وجہ سے علماء کی قدر کمی ہو رہی ہے، لیکن علماء جو ذی شعور لوگ ہیں، صاحب استطاعت لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، ذوی العقول لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ علماء کی شان کیا ہے، علماء کا مقام کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تعلم بابا من العلم، جس بندے نے کسی وجہ سے ایک باب علم کا اس لیے سیکھا، دیکھیے فضیلت کیا ہے، حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس بندے نے اس وجہ سے علم حاصل کیا لیعلم الناس، تاکہ وہ لوگوں کو آگے سکھائے۔ اب حضور علیہ السلام نے، میں کئی مرتبہ ویسے بھی واعظ و نصیحت میں یہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جتنا بھی لوگ امیر ہو جائے، جتنے بھی پراپرٹی ڈیلر بن جائیں، جتنے بھی امیر ہو جائیں، جتنی بھی وراثت حاصل کر لیں، کسی بندے کو حضور علیہ السلام نے، نہ نمازی کو، نہ حاجی کو، نہ زکاتی کو، کسی بندے کو یہ نہیں فرمایا خیرکم کا لفظ کسی کو نہیں فرمایا، صرف قرآن پڑھنے والے کو، پڑھانے والے کو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پڑھنے اور پڑھانے والا تم میں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس حدیث میں بھی حضور علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں من تعلم، کہ جس بندے نے اس لیے علم سیکھا لیعلم الناس، تاکہ لوگوں کو سکھائے۔ اب لوگوں کو سکھانے کے ساتھ اس بندے کو انعام کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اوتی ثواب 70 صدیقا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی بندے کا علم اس لیے سیکھنا کہ وہ لوگوں کو سکھائے، اس لوگوں کو سکھانے کا وجہ سے اس کا علم حاصل کرنا، اللہ کی وجہ، اللہ کی بارگاہ میں اسے یہ اجر و ثواب دیا جائے گا کہ اس کو 70 صدیقوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ خیرکم کا لفظ حضور علیہ السلام نے ایسے نہیں ارشاد فرمایا۔ ماشاءاللہ۔ اب میں تھوڑی سی یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، معاشرے کے اندر ہزاروں علماء ہیں، ہم علم کی فضیلت پڑھتے ہیں، جیسے کہ پہلے جو حدیث گزری حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم کے پاس بیٹھنا، اس کے ساتھ چلنا، تو اس سے ہمیں یہ نہ لوگ سمجھ لیں کہ ہر عالم کے پاس بیٹھیں، ہر عالم میں یہ بات پوائنٹ والی ہے، ہر عالم کے ساتھ چلنا، ہر عالم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا، ہر عالم کا بات سننا یہ ضروری نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تجلسوا، نہ بیٹھنا، لا تجلس العالم، ہر عالم کے پاس نہیں بیٹھنا۔ کیا بات، یہ حضور علیہ السلام کے جہاں پر دوسری حدیث کی روشنی ہے، وہاں پر حضور علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا لا تجلسوا عند کل عالم، ہر عالم کے پاس نہ بیٹھو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر آپ ارشاد فرما رہے ہیں، حدیث پاک لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ایک طرف عالم کے پاس بیٹھو، پھر آپ فرما رہے نہ بیٹھو، اس میں تطبیق کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ساتھ ارشاد فرمایا الا الذی یدعوکم من الخمس، اس عالم کے پاس بیٹھنا، نشانی حضور نے بیان فرما دی، اس عالم کے پاس بیٹھنا جو تمہیں 5 چیزوں کی طرف بلائے۔ اب وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من الشک الی الیقین، جو تمہارے ذہن کو، تمہارے دل کو شک سے دور کر کے یقین کی طرف راغب کر دی، اس کے پاس بیٹھنا۔ سبحان اللہ، کتنی زیادہ فضیلت حضور نے وضاحت فرما دی۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا من التکبر الی التواضع، جو بندہ تمہارے دل سے تکبر کو نکال دے، عاجزی پیدا کر دے، اس بندے کے پاس بیٹھنا۔ سبحان اللہ۔ تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا من العداوۃ الی النصیحہ، اس بندے کے پاس بیٹھنا جو تمہارے دل سے بغض، عداوت، نفرت کو نکال کر کے خیر نصیحت اموز الفاظ کو داخل کر دے۔ ماشاءاللہ۔ اور چوتھے نمبر پر حضور علیہ السلام نے فرمایا من الرياء الى الارض من الاخلاص، اس بندے کی بارگاہ میں بیٹھنا جو تمہارے دل سے ریا کو نکال دے، خلوص کو پیدا کر دے، من الرياء الى الاخلاص۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا من الرغبۃ الى الزہد، جو تمہارے دل میں دنیا کی رغبت کو نکال کر کے زہد، تقوی یہ پیدا کر دے، ان علماء کے پاس بیٹھنا۔ اور ایک اور فضیلت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم سنتے ہیں نا کہ جہاں پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے،
کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، سبحان اللہ، نماز پڑھنا عبادت ہے، کیا بات، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، واہ، حج کرنا عبادت ہے۔ بے شک، وہاں پر ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، واہ، حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ النظر الی وجہ العالم عبادہ، سبحان اللہ، عالم بعمل کی طرف دیکھنا، اس کے چہرے کو دیکھنا، یہ بھی عبادت ہے۔ کیا بات، تو یہاں سے علم کی فضیلت ہمیں مل رہی ہے ماشاءاللہ، کہ اتنی زیادہ علم کی فضیلت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاءاللہ، آپ فرماتے ہیں مجھے حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، صبح کو اٹھ کر تیرا ایک باب علم کا پڑھ لینا، سبحان اللہ، سبحان، 70,000 نوافل سے ایک علم کا باب پڑھنا زیادہ فضیلت والا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اور عام طور پر حدیث کی تمام کتب میں یہ مسئلہ ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے تو دو مجالس آپ نے دیکھی، ایک ذکر اللہ کی عبادت تھی، اللہ اللہ کر رہے تھے، اور ایک مسائل تفقہ فقہ دین کر رہے تھے۔ سبحان، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یہ بھی فضیلت والے ہیں، ماشاء لیکن حضور علیہ السلام نے ان کی مجلس کو اختیار نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام نے اور علماء کی جہاں پر تفقہ فی الدین چل رہا تھا، جی، دین کے مسائل چل رہے تھے، جی، ان کے پاس تشریف فرما ہوئے، اور حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ 1000 عابد ہو، جی، وہ عبادت گزار ہو، صبح شام ہر لمحہ عبادت گزار ہو، لیکن ایک طرف عالم دین ایک مسئلہ بیان کرے تو فرمایا اس 1000 عالم عابد سے اس علم والے کا مسئلہ بیان کرنا فضیلت والا کیا ہے۔ بات ہے، سبحان اللہ، سبحان، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک عابد بندہ ہے، ساری رات نوافل پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، خلوص سے نیت کے ساتھ قیام کرتا ہے، جی، اور ایک عالم ہے عشاء کی نماز کے بعد ایک مسئلہ نمازیوں میں بیان کرتا ہے، سو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی ساری رات کی عبادت ایک طرف، اس کا ایک مسئلہ بیان کرنا یہ اس سے فضیلت والا کیا ہے۔ بات ہے، کیا بات ہے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فضیلت صرف علم کی ہے، سبحان اللہ، علم کے بغیر، جیسے کہ مولانا روم نے فرمایا کہ بے علم بندہ اپنے خدا کو نہیں پہچان سکتا، جی، جو بے علم بندہ ہے وہ اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا، مجھے پیدا کس لیے کیا گیا، جی، ہمارے احکام کیا ہے، نہ وہ اپنے والدین کے احکام پہچانے گا، جی، نہ رشتہ داروں کے، نہ اگر ازدواجی زندگی ہے تو نہ بیوی کے حقوق جو ہے وہ سمجھے گا، اور اگر اولاد صاحب اولاد ہے کسی کے حقوق، ان کے معاشرے کے اندر ہر بندے کو وہ تذلیل کرے گا۔ اللہ، انسان کی کامیابی صرف اسی میں ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ بے شک، اور علم بھی دو طرح کے ہیں نا، ہاں جی، دنیاوی ہے اور دینی ہے، کس علم کی زیادہ فضیلت ہے، اس کے بارے میں ذرا، فضیلت اصل میں دیکھی جائے فی معاشرے کے اندر ضروریات کچھ ہوتی ہیں، جی، ضروریاتی طور پر جو دنیاوی علم ہے یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی یہ سمجھنا جیسے کہ عام اسکولز کے اندر، کالج کے اندر یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جی، اعلیٰ تعلیم حاصل جو ہے نا وہ یہی ہے، اعلیٰ تعلیم جو ہے نا وہ یہی ہے، جی، لیکن اعلیٰ تعلیم ضرور یہ ہے لیکن دنیا کے لیے، جی، لیکن میں پھر بھی اس کو اعلیٰ نہیں کہوں گا، یہ صرف ایک ضرورت ہے، جی، اگر حاصل کر لیں تو انسان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ جی، کچھ ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کے پاس میٹرک تک کا علم نہیں ہے، جی، پرائمری تک کا علم نہیں ہے، لیکن وہ آج کئی عہدوں پر فائز ہیں۔ ماشاءاللہ، تو علم ضروریات کے لیے دنیاوی ضروری ہے، علم فلکیات ہے، علم ارض ہے، کوئی بھی کسی قسم کا بھی آپ علم لے لیں، کسی بھی، تو یہ ضروریات ہیں دنیاوی کے لیے، لیکن اگر بہترین علم ہے دنیا اور آخرت کے لیے وہ صرف اور صرف قرآن حدیث کا علم ہے، سبحان اللہ، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طالب علم کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پار بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور حضور اس پر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیا جو بھی طالب علم ہے اس کے پاؤں کے نیچے اسکول کا ہے یا کالج کا ہے یا مدرسے کا ہے، یا صرف دین کا جو طالب علم ہے اس کے پاؤں کے نیچے پر ہے؟ نہیں، اس میں حضور علیہ السلام نے خود وضاحت فرمائی ہے کہ جو بندہ دین کا علم حاصل کرنی ہے، قرآن کو سیکھنے کے لیے، علم کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اس کے لیے یہ فضیلتیں ہیں۔ سبحان اللہ، اور جو بندہ دین حاصل کرتا ہے اس کے لیے کچھ فضیلتیں اللہ کریم نے عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ، لجپال نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ علم کو حاصل کرتا ہے اللہ کریم اسے 6 انعامات عطا فرماتا ہے۔ واہ، کیا آج دیکھیے کہ ہر بندہ صبح اٹھتا ہے اس لیے اٹھتا ہے کہ میرے پاس رزق آ جائے،
جی۔ سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، بعض دفعہ ڈبل رات کو بھی محنت کرنا شروع کر دیتا ہے، جی۔ لیکن علم کو حاصل کرنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے، تفقہ فی الدین کرنے کے لیے جو بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسے 6 انعامات عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کو اللہ کریم رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وافر مقدار میں اسے علم کی وجہ سے اسے رزق حلال عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دوسرا انعام اس کے لیے یہ ہے کہ جو عذاب قبر ہے جی۔ اللہ کریم اس بندے سے علم کی وجہ سے اٹھا لیتا ہے۔ اللہ۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا قیامت کے دن جب نفس نفسی کا عالم ہوگا تو اس وقت اس علم پڑھنے والے کے دائیں ہاتھ میں اللہ کریم اس کا نام اعمال دیا جائے گا، سبحان اللہ۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ پل صراط پر جس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی اور اس کی جو لمبائی ہے، چوڑائی ہے، وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے اور تیز سے زیادہ، وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے، جی۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو علم حاصل کر رہا ہے خلوص نیت کے ساتھ لوگوں کو سکھانے کے لیے، جب پل صراط پر وہ جائے گا تو بجلی کی طرح وہ دوڑ کر گزر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور 5ویں نمبر پر ارشاد فرمایا کہ اس کا جنت کے اندر جو مقام ہے وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، اور اس کا جو مکان ہے جنت مال ہے اس کے 40 دروازے ہوں گے، سرخ یاقوت کے دروازے بنے ہوں گے، جس میں سے چاہے گا وہ گزر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ علم کی وجہ سے سب مقامات ہیں، اور دنیاوی علم کی نہیں بلکہ دین کا علم ہے، سبحان اللہ، جو خود بھی پڑھتا ہے لوگوں کو بھی سکھاتا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عابد وہ عبادت کرتا ہے اس سے زیادہ فضیلت عالم کی ہے۔ کیوں؟ عبادت کرنے والا اپنے آپ کا تزکیہ کر رہا ہے، اپنے آپ کو پاک کر رہا ہے، اپنے آپ کے اعمال اچھے کر رہا ہے، لیکن جو عالم ہوتا ہے وہ اپنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی واضح نصیحت کرتا ہے، اس کے مسئلے کی وجہ سے کئی بندے نیک راہ پر آ جاتے ہیں۔ کیا بات، تو اس لیے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر زیادہ ہے، ماشاءاللہ۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا عالم کی فضیلت عوام الناس میں ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت عام ستاروں پر ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو اس لیے میں آپ کی چشتی میڈیا پلیٹ فارم سے اپنے ناظرین کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ اپنے فیملی میں سے، اپنے عزیز اقارب میں سے، اپنی اولاد میں سے کم از کم ایک بندے کو عالم دین ضرور بنائیں، ماشاءاللہ، کیونکہ علم کی فضیلت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر عالم با عمل انسان بن جائے تو اس کی وجہ سے اس کی 7 پشتوں کو اللہ کریم جنت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو تفقہ فی الدین یہ ہر بندے کے لیے جو فرض علوم ہے وہ تو ہر بندے کے لیے ضروری ہیں، جی، لیکن عالم ہونا یہ اپنے معاشرے کے اندر، اپنی فیملی کے اندر ہر ایک فرد کو عالم بنائے تاکہ وہ اپنی فیملی کو مسائل سکھائے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تبلیغ کا جو انداز ہے وہ اپنے گھر سے شروع کریں۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ علم کی فضیلت ہے، علم ایک لازوال نعمت ہے، علم کے بغیر انسان کی کچھ قدر نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ دین کا علم اگر بندہ سارا ٹائم نہیں دے سکتا عالم بننے میں، شیخ الحدیث بننے میں ٹائم اتنا نہیں دے سکتا، تو کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے بندے کو کہ وہ دین کے جو ضروری مسائل ہیں وہ سمجھ ہونے چاہیے بندے۔ جی ہاں۔ تو آپ ہمارے ناظرین کو علم کے بارے میں یا اولاد کو علم سکھانے کے بارے میں آپ پیغام دیں تاکہ وہ اپنے اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو علم کی ترغیب دیں۔ آپ کا ماشاءاللہ سوال بہت اچھا ہے، اس پر مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس میں شک ہے، حکم اقوال بعض فرماتے ہیں کہ بزرگوں کے اقوال ہیں، جی، بعض لوگ حضرت ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، بعض حضرت حسن بصری کی طرف منسوب فرماتے ہیں، تو اس میں شک ہے، قول ہے یا حدیث ہے، تو فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ سب سے پہلے تمہارا علم یہ ہے، سب سے پہلے تم پر حق یہ ہے کہ عالم بنو، سب سے پہلا حق یہ ہے۔ اگر تم باوجہ ضروریات دین، ضروریات دنیا، ضروریات رشتہ داریاں، ان وجہ سے تم عالم نہیں بن سکتے، متعلمن فرمایا تم متعلم بن جاؤ، سبحان اللہ، علماء کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ، ان کے پاس مسئلہ سیکھنے والے بن جاؤ۔ کیا بات۔ اگر فرمایا تمہیں وہ بھی وقت نہیں ملتا کہ تم 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے علماء کے پاس بیٹھ کر علم سیکھنے کا بھی نہیں وقت نکال سکتے، تو فرمایا او سامعین، ان کو سننے والے بن جاؤ، سبحان اللہ، علماء کو سننے والے بن جاؤ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہمیں ناظرین کو یہی پیغام دوں گا کہ علماء یا خود اپنی
نسل میں سے، اپنی اولاد میں سے، اپنی عزیز اکارم میں سے کسی کو عالم دین بنائیں۔ اگر نہیں بنا سکتے، ضروریات دنیا ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، تو کم از کم علماء کے پاس بٹھا کر ان کو مسائل سیکھنے والا بنائیں۔ اگر وہ بھی نہیں بنا سکتے تو کم از کم ان کو علماء سننے والا ضرور بنائیں۔ حضور اسلام نے یہ اقوال کے اندر آخری بات یہ ہے کہ تم اس کے اندر جو 5ویں بات ہے وہ نہ بننا، یعنی کہ علماء سے نفرت کرنے والا، علماء سے دور جانے والا، علماء کو نہ سننے والا، علماء سے عداوت رکھنے والا نہ بننا، ورنہ دنیا و آخرت تمہارے دونوں اللہ کریم تباہ فرما دے گا۔ تو اس لیے میں یہ ایک نصیحت کے طور پر اپنے ناظرین و سامعین کو یہ بات عرض کروں گا کہ ضرور بھی ضرور قرآن حدیث کے تفقہ کریں، اس کو سمجھیں۔ قرآن کریم ہمیں بار بار یہ پیغام دیتا ہے، افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تم قرآن کو کیوں نہیں سیکھتے؟ افلا تعقلون، کیا تم کو اللہ نے عقل نہیں عطا کی؟ افلا یعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اللہ نے ہر چیز انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہی اس لیے وجہ سے ہے کہ اللہ نے اس کو عقل ذی شعور بنایا ہے، ذوی العقول بنایا ہے۔ تو اس لیے اس پلیٹ فارم سے یہ پیغام سیکھیں کہ ہم نے آج کے بعد، اور میں ایک اپنے جامعہ کی طرف سے یہ پیغام دوں گا کہ رمضان مبارک کے بعد جامعہ چشتیہ رضویہ میں داخلہ جات شروع ہو رہے ہیں۔ اپنے بچیوں کو اس کے جامعہ کے اندر داخل کرائیں۔ علم دین کی جو 65 سال سے علم دین کی کوشش میں لگا ہوا ہے، دین کی اشاعت میں لگا ہوا ہے، ہزاروں علماء مشائخ اس سے فاضل ہوئے، آج وہ اپنے اپنے جامعات میں دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو جہاں بھی، اگر یہاں پر نہیں، جہاں پر بھی آپ کا نزدیکی مدارس ہو، وہاں پر اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو قرآن اور حدیث کا تعلیم سے آراستہ کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو دارین کی جو برکتیں ہیں وہ نصیب فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں استاذ العلماء مولانا محمد ذیشان علی سیالوی صاحب علم کی فضیلت پر روشنی ڈال رہے تھے، اور یہ خوبصورت انداز میں ہمیں وہ پیغام دے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی، اپنی رحمت کے صدقے ہمیں معاف فرمائے، اور جو حق سچ بیان ہوا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارا مقصد فقط یہ ہے کہ ہم آپ تک، لوگوں تک یہ دین کی بات پہنچا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین واحسن الجزاء۔ فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔